بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام حمد و ثنا ہمارے کریم رب کے لیے اور کروڑا درود و سلام مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کے لیے۔ آپ سب کی خدمت میں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کریم رب سے دعا ہے مولا کریمہ جس طرح سورۃ البقرہ میں ہماری مدد فرمائی، ایسے ہی ناس تک ہمیں پڑھنے کی توفیق عطا فرما۔ آج ہم اللہ کے فضل سے سورہ آل عمران کی ابتدا کریں گے۔ پہلے لفظی ترجمہ، پھر اس کے بعد ڈیٹیل۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الف لام میم، یہ حروف مقطعات میں سے ہے، اور رب کریم نے جیسے سورۃ البقرہ میں اور بہت ساری سورتوں کے سٹارٹ میں یہ ورڈز ہوتے ہیں حروف مقطعات، ان ورڈز کے ساتھ شروع فرمایا تاکہ قرآن مجید کے وصف اور اس کے اعجاز پر تنبیہ ہو، اور ایک چیلنج کی طرف بھی اشارہ ہے نا کہ کوئی انسان قرآن مجید کی چھوٹی سے چھوٹی سورت کی مثل بھی نہیں لا سکتا، اور یہ رب ذوالجلال کا کلام ہے، جس کے مشابہ کسی بشر کا کلام نہیں۔ گویا رب ذوالجلال نے یہ واضح فرمایا کہ یہ قرآن عربوں کی لغت اور ان کے حروف تہجی مثل جیسے الف لام میم سے مرکب ہو کر نازل ہوا ہے۔ اگر یہ کسی انسان کا کلام ہے تو انہی حروف سے ایک کلام بنا کر تم بھی تو ذرا لے، کیونکہ ان حروف حجاز سے مرکب ہے جن سے ہر اہل زبان کلام کرتے۔ اس کے باوجود جب تم اس کلام کی نظیر لانے سے ہمیشہ عاجز رہے ہو تو پھر مان لو کہ یہ کسی انسان کا کلام نہیں۔ اور رہا مسئلہ کہ یہ جو ورڈز ہیں حروف مقطعات ہیں، اس کا علم کسی اور کے پاس ہے یا نہیں؟ ایک تو یہ ہے کہ اس کا حقیقی علم رب ذوالجلال کے پاس ہے، اور اس کے بارے میں بہت ساری روایات بھی ہیں، کیونکہ رب ذوالجلال خود سکھانے والا ہے اپنے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو، تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ رب ذوالجلال نے اپنے محبوب کو نہ سکھائے ہوں؟ امام شعبی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے اسرار کا کھوج نہ لگو، کہ اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ان کی معرفت صرف اولیاء کرام کو ہے، اور جو وارث علم ہیں ان کو اسی دربار سے معرفت حاصل ہوتی ہے، اور ہر صاحب ایمان کا یہ ایمان ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان حروف کے معنی معلوم ہے۔ مالک سکھانے والا ہے، تو قرآن کریم کی آیت ہے ثم ان علینا بیانا، جیسے سورۃ القیامہ میں۔ پھر اللہ نے تو ضرور وضاحت کی اپنے محبوب کے اس میں کہ اس قرآن کا بیان کرنا ہمارے ذمہ ہے۔ اگر انہیں یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں پتا تو پھر یہ اس کے خلاف آتا ہے۔ اسی طرح سورہ رحمان میں ہے علم القرآن، تو حروف مقطعات بھی قرآن ہے اور رحمان نے ان کو نہیں سکھایا، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اور بہت سارے اقوال بھی ہمیں ملتے ہیں، جیسے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ الف سے مراد اللہ یعنی اللہ تعالیٰ کی نعمتیں، اور لام سے مراد اللہ کا لطف ہے، اور میم سے مراد اس کا ملک ہے۔ اللہ لا نہیں، الہ کوئی معبود، الا ہو مگر وہ، کون سا رب؟ وہ سونا رب، الحی جو زندہ ہے، قیوم اور ہمیشہ رہنے والا ہے۔ حی کا لفظ حیات سے ہے، اور حیات والا الف لام کی وجہ سے اس سے کیا ظاہر ہو رہا ہے کہ کامل حیات والا، ایسی زندگی والا جو کامل ہے، مکمل ہے، اور قیوم وہ قائم رکھنے والا بھی ہے۔ نزلہ نازل کی اس نے، نون زا لام اس کا روٹ ہے، اصل میں اس کا معنی ہوتا ہے بلند جگہ سے نیچے اترنا۔ اب نون زا لام کے جیسے روٹ ہے انزال اور تنزیل کا ورڈ بھی ہم قرآن کریم میں پڑھتے ہیں۔ تنزیل کے معنی یعنی متفرق طور پر نازل ہونا،
اور انزال کا لفظ عام ہے جو ایک دفعہ مکمل طور پر کسی چیز کے نازل کرنے پر بولا جاتا ہے. اس کی ڈیٹیل بھی میں نے آپ کو بتائی تھی. علیکہ تم پر، کتاب یعنی لکھی ہوئی تحریر جیسے قرآن کریم، تورات وغیرہ، بھی ساتھ حق کے، مصدقہ جو تصدیق کرتی ہے، لیے ما جو بین یدئی درمیان دو ہاتھوں کے، بین یدئی اس سے پہلے، وانزل اور اتاری اس نے، تورات، والانجیل اور انجیل. بامحاورہ ترجمہ کر لیتے ہیں. اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، وہ ہے اللہ کہ کوئی عبادت کے لائق نہیں بغیر اس کے، زندہ ہے، سب کو زندہ رکھنے والا ہے. نزل علیک الکتاب بالحق مصدقا لما بین یدیہ وانزل التوراۃ والانجیل، نازل فرمائی اس نے آپ پر یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر یہ کتاب حق کے ساتھ تصدیق کرنے والی ہے ان کتابوں کی جو اس سے پہلے اتری ہیں، اور اتاری اس نے تورات اور انجیل. ڈیٹیل جان لیتے ہیں. سورہ بقرہ کی آخری اور سورہ آل عمران کی ابتدائی آیتوں میں دیکھیے مناسبت کتنی پیاری ہے. سورہ بقرہ کی آخری آیت یہ تھی، تو ہمارا مالک اور مددگار ہے، سو کافروں کے خلاف ہماری مدد فرما. اب دیکھیے اس دعا کے جواب میں رب ذوالجلال نے سورہ آل عمران پیش کر دی، جس میں محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر رب کریم نے ایسی آیات نازل فرمائی جن کی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نجران کے عیسائیوں پر غلبہ فرمایا. اور یہ دیکھیں دعا کس طرح قبول ہوئی کہ 9 ہجری میں نجران سے 60 عیسائیوں کا ایک وفد آیا تھا، ایک گروپ آیا تھا. ان کا سردار عاقب، اس کا نام تھا عاقب عبد المسیح، اور ان کا عالم ابو حارثہ بن علقمہ تھا. انہوں نے کئی روز مدینہ طیبہ میں قیام بھی کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت عیسیٰ کے متعلق مناظرہ کرتے رہے، اور وہ بھی کبھی کہتے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ ہیں، کبھی کہتے وہ اللہ کے بیٹے ہیں، کبھی کہتے ہیں وہ 3 میں سے تیسرے ہیں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو یہ بتایا کہ یہ جو آپ بات کریں یہ تو رب کریم کی صفات ہیں، اور یہ صفات حضرت عیسیٰ میں نہیں ہے. وہ یہ بھی تسلیم کرتے کہ آپ ٹھیک فرما رہے ہو، لیکن انادن انکار کرتے. آخر انہوں نے کہا آپ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو کلمت اللہ اور اس کی پسندیدہ روح نہیں مانتے؟ آپ نے فرمایا کیوں نہیں؟ ان آیات میں ان عیسائیوں کی بدعقیدگیوں کا رد فرمایا، اور اللہ تعالیٰ کے لیے جو وہ بیٹے اور بیوی کا اعتقاد رکھتے ہیں نا، ان کا قوی دلائل سے رد بھی فرمایا. حضرت مریم اور ان کے بیٹے حضرت مسیح علیہ السلام کی پیدائش کا تفصیل سے ذکر بھی فرمایا گیا. اور جب ان دلائل کے باوجود عیسائی اپنی جو ہٹ دھرمی تھی اس پر قائم رہے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو مباہلہ کی دعوت دی، لیکن وہ آپ سے مباہلہ کرنے کی جرات نہیں کر سکے. اب دیکھیں ایک اور بھی مناسبت ہے کہ سورہ بقرہ کی آخری آیتوں میں فرمایا گیا کہ رسول اللہ پر اور ان کے رب کی طرف سے جو کلام نازل کیا وہ اس پر ایمان لائے اور مومنین بھی ایمان لائے. سورہ آل عمران کی ابتدائی آیتوں میں رب ذوالجلال کی صفات، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہونے والی کتاب کی صفات اور آپ کے علاوہ دیگر رسولوں پر نازل ہونے والی کتابوں کی صفات بھی بیان کر دی. یہ آیات بہت پیاری ہیں. کیا بتایا کہ اللہ تو وہ ہے جو ہمیشہ سے زندہ ہے، ہمیشہ زندہ رہے گا. وہ تمام نظام عالم کو قائم کرنے والا ہے، سب اس کے محتاج ہیں، وہ کسی کا محتاج نہیں. موجودہ انجیل میں لکھا ہوا ہے نا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بھوک لگتی تھی، انہیں اسی طرح درد ہوتے تھے وغیرہ وغیرہ. اور اس میں کتاب کا جو لفظ ہے وہ اصل میں قرآن کریم کی طرف اشارہ ہے، اور تنزیل کا معنی ہے کسی چیز کو بتدریج نازل کرنا،
یہ میں نے آپ کو آلریڈی بھی بتایا. اور قرآن مجید آپ پر ضرورت اور مصلحت کے اعتبار سے کتنی ایئرس میں ہوا؟ 23 سال میں نازل ہوا. اور حق کا معنی کیا ہے؟ صدق، یعنی قرآن کریم کی دی ہوئی ماضی کی خبریں اور فیوچر کی پیش گوئیاں سب سچی ہیں، اور قرآن مجید کے وعدے اور وعید بھی صادق ہیں، اس لیے قرآن مجید حق ہے. حق کا دوسرا معنی یہ ہے کہ جس وقت، مقدار اور جس کیفیت میں اس کو ہونا چاہیے، اس لحاظ سے قرآن کریم کے احکام بھی حق ہیں، کیونکہ وہ احکام صحیح وقت میں نازل ہوئے، صحیح مقدار میں، مثلا کتنے فرائض ہوں، اور صحیح کیفیت، مثلا کون سی چیز فرض کی جائے، کون سی حرام کی جائے، اس کے ساتھ نازل ہوئے. اور قرآن کریم کی خبریں، وعدے اور وعیدات بھی حق ہیں کیونکہ وہ سچے ہیں. قرآن مجید کے احکام بھی حق ہیں کیونکہ وہ صحیح وقت، صحیح مقدار اور صحیح کیفیت کے ساتھ نازل ہوئے. اس آیت میں تورات اور انجیل کا بھی تذکرہ ہے، اب اس کی بھی ڈیٹیل ہے. جیسے تورات کا لفظ توریا سے ماخوذ ہے، توریا کنایا کو کہتے ہیں، چونکہ تورات میں زیادہ تر مثالیں ہیں اس لیے اس کو توریا کہا گیا. اور بعض علماء نے کہا کہ یہ عبرانی زبان کا لفظ ہے، اور عبرانی زبان میں تورات کا معنی شریعت ہے، اور یہ بھی رائے ہے، درست ہے.